اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any update. حدیث نبوی کے ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عابد و زاہد بھی تھے، زمانہ طالب علمی میں 9 طالب علموں کے ساتھ طلب علوم حدیث کے سلسلے میں مصر میں اقامت پذیر تھے۔ یہ سب لوگ وہاں ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ حضرات روز مرہ کے اخراجات کے لیے جو رقم ہمراہ لائے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ رہائش گاہ پر کوئی اضافی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر ہی کچھ خرید و نوش کا بندوبست ہو جاتا۔ جب 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سب نے یہ رائے دی کہ اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ بعض امیر خوددار اور غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ یہ سب اس بے حد مشکل کام سے گریزاں تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور طے کیا جائے کہ کون باہر جائے اور بھیک مانگ کر لائے۔ قرعہ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام نکلا۔ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مسجد کے ہی ایک گوشے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، نہایت عجز و انکسار سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ابھی حالت سجدہ میں دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک خوش پوش و خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہے؟ اصحاب حدیث نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور جب نماز مکمل کی، نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد بن طولون ابو العباس ترکی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ اس کوتاہی کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں وہ بنفس نفیس حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال ارسال کیا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر طالب علم کے سامنے ایک ایک تھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ اصحاب حدیث یہ جام فضا تعاون پا کر بے حد خوش ہوئے۔ تو انہوں نے نوجوان سے پوچھا، امیر ابن طولون کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے تو انہیں خواب میں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار دکھائی دیا جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچوکا لگایا اور باروب آواز میں کہا، اٹھو حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو ان کی مدد کرو، جاؤ، فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ بعد ازاں احمد بن طولون بذات خود ان خدام حدیث کی زیارت و ملاقات کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے مسجد کے آس پاس کی زمین خرید کر اسے مسجد کے لیے اور اصحاب حدیث کے لیے وقف کر دیا۔